اے پی سی کا جو آج ماحول تھا, جو تقاریر وہاں پہ ہوئی ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو ایک کامیاب ایفرٹ تھی اپوزیشن کی, یہ اے پی سی کامیاب رہی, اور حکومت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اے پی سی؟ دیکھیں اس اے پی سی میں جو مین اس کی ہائی لائٹ ہے وہ تو نواز شریف کی تقریر ہے, اور حکومت کے کچھ وزراء نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ یہ تقریر جو ہے وہ ہم ٹی وی چینلز کو دکھانے کی اجازت نہیں دیں گے, اگر کسی نے دکھائی تو پیمرا اس کے خلاف کارروائی کرے گی. لیکن آج تقریر جب ٹی وی چینلز پہ دکھائی جا رہی تھی تو میں نے چیک کیا, آپ نے بھی چیک کیا ہوگا کہ یہ کیا ہوا بھائی, یہ تو کس پیمرا جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو دکھائے گا اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو پتہ چلا جی کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ تقریر دکھا دیں. تو اب وہ تقریر انہوں نے دکھا دی. تو اب مین جو سر یہاں پہ ایک سوال, یہ وزیر اعظم کا اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے ان کا, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تقریر دکھا دیں, یا کل سے جو ایک تنقید ہو رہی تھی کہ حکومت کیوں پہلے سے ہی پینک موڈ میں چلی گئی ہے؟ دیکھیں کل جو حکومت کے وزراء تھے نا, جو ان کا جو پینک تھا اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ کھلبلی مچ گئی ہے ان میں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ 0 + 0 = 0 ہے. تو اگر وہ سارے 0 تھے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی تقریریں نہیں دکھائیں گے؟ لیکن ان کی نسبت اگر وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تقریر دکھائی جائے, اس میں کوئی حرج نہیں, تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان تو کافی پر اعتماد ہیں, لیکن ان کے جو وزراء ہیں وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہیں, اور وزیر اعظم اور ان کے کچھ وزراء جو ہیں وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. اور اس میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیمرا جو کہ اپنے قانون کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, تو اس کے بارے میں وزراء نے کیسے یہ اعلان کر دیا کہ جی پیمرا کارروائی کرے گی, استعمال کریں گے. اچھا ایک تو بات یہ ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی پیچھے رہ گئی ہے, اے پی سی کے فیصلے سب پیچھے رہ گئے ہیں, اور نواز شریف کی تقریر آگے نکل گئی ہے, بہت ہی آگے نکل گئی ہے. اور اس پر نواز شریف صاحب کے جو حامی ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے ایک بڑی دھانسو تقریر کر دی ہے. اور عمران خان صاحب کے حامی وہ اپنی جگہ پہ بڑے خوش ہیں کہ جی اب یہ جو نواز شریف ہے اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میری تو لڑائی عمران خان سے نہیں ہے, میری تو لڑائی ان سے ہے جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں. تو ٹھیک ہے, اب جو لے کے آئے ہیں وہ جانے اور نواز شریف جانے اور مسلم لیگ نون جانے. عمران خان صاحب تو میٹنگز میں یہ کہتے رہے کہ میں واحد چوائس ہوں, تو آج وہ جو کہتے رہے کہ میں واحد چوائس ہوں وہ بھرپور طریقے سے سامنے آئیں گے کہ میں واحد چوائس ہی ہوں. وہ جو ہے اس کی تائید تو نواز شریف کی تقریر نے کر دی نا, کیونکہ اب کون سی چوائس ہے. لیکن جو علی زیدی صاحب ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا دوسرے ٹوسٹ دیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف نے دراصل پاکستانی عوام کی توہین کر دیا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اور نہیں, ہمیں عوام لے کے آئے. بہرحال لیکن اے پی سی کی جو نواز شریف صاحب کی تقریر کے علاوہ ایک بہت بڑی ہائی لائٹ ہے جی, جس نے نواز شریف کی جو تقریر ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ہلا دیا ہے, وہ مولانا فضل الرحمان کے چند ریمارکس ہیں جو کہ آن ایئر ہو گئے ہیں, جو سب ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں. اور انہوں نے پیپلز پارٹی پر الزام لگا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کی تقریر کو یہاں سے باہر نہیں جانے دیا اور سینسر لگا دیا ہے, اور کہا کہ حکومت بھی مجھے سینسر کرتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی سینسر کرتی ہے. تو اس سے جو ایک اندر کی جو لڑائی ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھلے اے پی سی جو ہے وہ جتنا مرضی کہے کہ ہم سب مل کے جلسے کریں گے جو بھی ہے, لیکن یہ جو مولانا فضل الرحمان کے الفاظ ان کی زبان سے سامنے آ گئے ہیں, آپ نے بھی سن لیے, میں نے بھی سن لیے, تو اس کے بعد اب میں ذرا کافی محتاط ہو جاؤں گا جب کوئی شہباز شریف یا مولانا فضل الرحمان خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ ہم سب ایک ہیں, تو میرے پاس مسکرانے کے علاوہ کوئی فیصلوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے فضل الرحمان صاحب نے, اس پر میں آتا ہوں. بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے, اے پی سی اپوزیشن کے لحاظ سے کامیاب حکومت کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے اے پی سی بعد کی بات ہے. پہلے یہ ہے کہ کیا ہے آج ہم نے اس ملک کے ساتھ, پہلے بات یہ امپورٹنٹ ہے. آج میں اگر یہ کہوں کہ جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, آج وہ شرمندہ تعبیر نہیں شرمندہ ہو گئے. اقبال صاحب بھی ہوتے تو آج شرمندہ ہوتے. جو قائد کا پاکستان تھا, آج اس کا جو سب سے بڑا پلر ہے اخلاقیات, اصول اور منطق, اس کو تباہ کر دیا گیا. میں میڈیا کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک عدالتی اشتہاری کی تقریر لائیو دکھائی, اور میں نواز شریف صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور دونوں بچوں سمیت
واپس آنے کا اعلان کیا جمہوریت میں اور تو سمجھنے لگا ملک و کہ آپ قوم شاید کے لیے. تائید کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی بات کی، کیونکہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں میں شرمندہ ہوں اس نظام سے، ایک طریقے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی شرمندگی میں وہ باہر گئے ہیں. وہ زیادہ دیر اس لیے شرمندہ نہیں ہو سکے کہ اسی نظام نے ان کو ریلیف دیا. اچھا آگے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے جس کا میں رونا روتا ہوں. کسی مہذب ملک میں، مہذب معاشرے میں، کسی اصول والے معاشرے میں، کسی اصول منطق والے معاشرے میں، کسی اس طرح، مجھے آج میں نے ایک دوست کو کہا اس کو کہا، میں نے کہا تجھے مبارک ہو، آج یہ بھی ہم نے روایت رکھ دی کہ اشتہاری بھی لائیو خطاب کر سکتا ہے. انہوں نے کہا پرویز مشرف صاحب نے بھی انٹرویو دی. میں نے کہا ایک اور مبارک قبول کرو. اس کے بعد کوئی اور تو پھر سب کے لیے میں نے کہا ایک اور مبارک قبول کر لو، کوئی بات نہیں. یہ کوئی اچھی روایت ہے کہ جس کو ہم نے اس کے بعد کیا. اچھا آگے، تو آپ کے خیال میں حکومت نے نشر کر کے اگر عمران خان نے فیصلہ کیا تو غلط فیصلہ تھا؟ نہیں، بہت اچھا فیصلہ تھا، بہت اچھا فیصلہ تھا. اس کو نہیں روکنا چاہیے تھا. یہ ایکسپوز ہونی چاہیے یہ سارا نظام، بدبودار نظام جو ہم نے اپنے سر پہ رکھا. اچھا دوسری بات، نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو صاحبہ، سیتا وائٹ، جمائمہ خان کے بعد آج نواز شریف علیمہ خان پہ پہنچ گئے. یہ ہے اخلاقیات اور منطق، اور یہ ہے ہماری بیٹیاں، ہماری فلانی، باقیوں کی کوئی بیٹیاں نہیں. یہ اے پی سی ہو رہی تھی، بٹ برائڈر پکچر میں ہو رہا تھا. فوج جوڈیشری میرے ساتھ ہو زندہ باد، مخالف ہو مرد آباد. اور پھر اچھا جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس میں 50% کے وہ خود ذمہ دار ہیں، باقی 50% اگر آج اقتدار مل جائے تو اس 50% جو کچھ کہا ہے اس سے مکر جائیں گے. اور آخری بات، 4 اے پی سیز ہو چکی ہیں، چوتھی اے پی سیز ہے. کوئی رزلٹ باہر نکلا ہو؟ اندر اسمبلی کے کیا رزلٹ نکلا ہے؟ صدارتی الیکشن، چیئرمین سینٹ عدم اعتماد، بجٹ بل، فیٹف، باہر بھی ناکام اندر بھی ناکام. اچھا یہ بتائیے نا کہ آج تو نواز شریف صاحب کوئی 2 سال بعد بولے، جون 2018 میں وہ جیل چلے گئے تھے، اس کے بعد سے کوئی ان کی تقریر سامنے نہیں آئی. تو آج جو یہ تمام سب اکٹھے ہوئے ہیں یونائٹڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میر صاحب اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، کلمات تھے فضل الرحمان صاحب کے، وہ ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں؟ آپ پہ حیران ہو رہا ہوں کہ نواز شریف 2 سال بعد بولے، جو سپریم کورٹ جس کو نااہل کر چکی، جو جناب اسپیکر جھوٹ، جو سپریم کورٹ جھوٹ، جو کیلبری فاؤنڈ جھوٹ، جو قطری خط جھوٹ، جو ٹرسٹ ڈیڈ جھوٹ، جو اس نظام کے اب بھی آنکھوں میں دھول جھونک کے کوئی سوال کیوں نہیں کر رہا کہ یہ اخلاقیات اے پی سی کس اخلاقیات کے تحت بلاول بھٹو صاحب نے ان کو دعوت دی تھی کہ اشتہاری مجرم. اچھا اسی عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے نا. انہی عدالتوں کو حق، اور اسی عدالت نے کہا ہے کہ وہ ملزم لندن، ڈاکٹر امریکہ، اور 10 مہینے کوئی علاج نہیں. بورس جانسن اسپتال داخل ہو جاتا ہے، ان کو یہ تشویشناک خدا کے لیے. اس پہ ایک چیز پر تو آپ کا اتفاق ہے نواز شریف سے کہ نظام غلط ہے، نظام خراب ہے، لیکن آپ کسی اور نظام کی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے میری بات، آخری بات میری بات یہ ہے کہ یہ اب ہماری آدھی زندگی گزر گئی ہے، بونس پہ چل رہے ہیں. اس بچوں کے لیے ہم کون سا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں اشتہاری مجرم ہمارے رہنما ہوں، جس میں اشتہاری اور جس میں سزا یافتہ مجرم ہمارے رہنما، اور ہم ان کی باتیں سنیں اور ان پہ تبصرے کریں؟